پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا آج اجلاس ہو رہا ہے۔ آج چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی تو ناظرین آپ یقین کر لیں کہ پاکستان میں آج چاند نظر آ جائے گا۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب میں کل چاند نظر نہیں آیا تھا۔ پاکستان میں یہی سوچا جاتا ہے کہ پہلے سعودی عرب میں چاند نظر آتا ہے، اس کے دوسرے روز روزوں کا چاند ہو یا پھر عید کا چاند ہو، دوسرے دن پاکستان میں چاند نظر آتا ہے۔ تو یہ ہم نے یقین بنا لیا ہوا ہے کہ ادھر سعودی عرب میں آج عید ہوگی تو ہمارے ہاں کل عید ہوگی۔ کل سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، ان کے رویت حلال کمیٹی یا جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ تو سعودی عرب میں اعلان کیا گیا کہ جمعرات کو نہیں بلکہ جمعے کو عید ہوگی۔ ظاہر ہے کہ 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 کو تو یقینی طور پہ چاند نظر آ جانا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان میں پھر کل نہیں بلکہ ہفتے کو عید بنتی ہے۔ سعودی عرب میں کل جمعے کو عید ہوگی کیونکہ وہاں پہ چاند بدھ کو نظر نہیں آیا تھا، جمعرات کو عید نہ ہو سکی۔ لیکن پاکستان میں کیسے کل عید ہو جائے گی؟ سعودی عرب میں چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لیکن پاکستان میں کل سعودی عرب کے ساتھ اس لیے عید ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً بلکہ کہ ایک دن سعودی عرب میں عید ہوتی ہے یا روزوں کا چاند نظر آتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں اس سے عموماً دوسرے روز، لیکن یہ بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ہی روز عید ہوگی، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ عموماً جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن کل پاکستان میں یقینی طور پر عید ہوگی اور سعودی عرب میں بھی یقینی طور پر عید ہے کیونکہ وہاں پہ 30 روزے آج مکمل ہو جائیں گے، وہاں پہ تو عید ہونی ہے۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل پاکستان میں بھی عید ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، وہاں بھی سعودی عرب کے ایک روز بعد ہی چاند نظر آتا ہے۔ عموماً پاکستان اور افغانستان میں ایک ہی روز عید کا چاند ہو یا پھر رمضان کا چاند ہو وہ نظر آتا ہے، لیکن وہاں پہ کل افغان طالبان کی حکومت کو چاند نظر آ گیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جمعرات کو یعنی آج وہاں پہ عید منائی جا رہی ہے۔ یہ طالبان حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اور وہاں پہ جیسی بھی حکومت آج کل ان کے ہمارے ساتھ اختلافات ہیں، بلکہ اختلافات جنگ کی صورت بھی اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ جاری ہے، یہ جنگ اپنی جگہ پر ہے، اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی اور عید کے چاند کی۔ وہاں پہ جس طرح کی طالبان کی حکومت ہے پاکستان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی، لیکن مذہبی حوالے سے وہاں پہ معاملات ہماری نسبت زیادہ سخت ہیں، وہاں پہ مذہبی شعائر پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی کوئی کہہ دے کہ چاند نظر آ گیا اور وہاں پہ عید منا لی جائے۔ وہاں پہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر آیا ہے تو ان کی حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو پاکستان میں آج رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور یہ رویت حلال کمیٹی جا کے بٹھائی ہماری حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے مولانا پوپلزئی کے سینے پر، جو عموماً سعودی عرب کے ساتھ عید کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آج افغانستان میں ایک روز پہلے سعودی عرب سے بھی عید ہو گئی تو مولانا پوپلزئی کے اختیار میں ہوتا، ان کے بس میں ہوتا، اگر وہاں پہ یہ ہماری رویت حلال کمیٹی جا کے نہ بیٹھی ہوتی اور یہاں پہ ایسی کوئی کمزور حکومت ہوتی تو ان کی طرف سے فوری طور پر اعلان کر دیا جاتا کہ افغانستان میں چاند نظر آ گیا ہے تو یہاں ہمیں بھی چاند نظر آ گیا ہے۔ ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ایسے وہ اعلان نہیں کر دیتے ایویں بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیا، بلکہ وہ بھی شہادتیں پوری لاتے ہیں، ان کے سامنے شہادتیں لائی جاتی ہیں تو وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ تو افغانستان میں جس طرح سے چاند نظر آیا، مولانا پوپلزئی کو چاند نظر نہیں آیا، اور آج کل ویسے بھی حکومت کی طرف سے سختی ہے، سختی نہیں بلکہ بڑی سختی، اس لیے مولانا پوپلزئی صاحب بڑا سوچ سمجھ کر کوئی بھی اعلان یا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح سے افغانستان میں کل چاند نظر آ گیا تو پاکستان میں آج چاند نظر آئے ہی آئے۔ تو رویت حلال کمیٹی کی طرف سے شہادتیں جمع کی جائیں گی، اعلان کیا جائے گا، اور ایک صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب کی کورٹ میں چلے گئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ہو، اجلاس ہو ان کا رویت حلال کمیٹی کا، اس کے فوری بعد اعلان کر دیا جائے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ہاں انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تراویح لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں، روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو آدھی رات کو ہماری رویت حلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو کل
عید ہوگی، ان کی طرف سے ان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا ان کو حکم جاری کیا جائے کہ فٹوفٹ جلدی جلدی جیسے ہی اجلاس ہوتا ہے تو چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کر دیا جائے۔ تو ناظرین، ہماری رویت حلال کمیٹی ان کے بارے میں کئی قسم کے لطیفے بھی مشہور ہیں اور اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ بہرحال رویت حلال کمیٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اجلاس کے لیے بیٹھیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ افطاری سے پہلے ہی چاند نظر آ جایا کرتا ہے کئی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر بعد میں چاند تو اسی وقت نظر آتا ہے، لیکن اشاعتیں جمع کرتے کرتے کبھی آدھی رات بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو مجھے بہت کچھ یاد آ گیا، ہمارے گاؤں میں کس طرح سے عید ہوا کرتی تھی، کس طرح سے چاند دیکھا جایا کرتا تھا، اس پر پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور ان دنوں یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی بچپن کی، چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں سپیکر نہیں ہوتا تھا، اور بجلی تو کافی عرصے کے بعد آئی ہے، لیکن اس دوران ہمارے ایک تھے ماموں صوبیدار مختار احمد صاحب، وہ جس یونٹ میں اپنی نوکری کرتے تھے وہاں پہ پرانا سپیکر ایمپلیفائر کو نیلام کیا گیا، انہوں نے اس کو خریدا، مسجد میں ان کی طرف سے یہ گفٹ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہماری مسجد میں سپیکر آیا تو اس پر اعلان ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے یا اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے، عید کا یا رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی کسی کو چاند نظر آیا فوری طور پر نکارہ بجانا شروع کر دیا جاتا تھا۔ نکارہ ایک ایسا ڈھول ہوتا ہے جس کی ایک ہی سائیڈ ہوتی ہے، اس پر ڈگے پہ ڈگا مارا جاتا ہے، دو ڈگے ہوتے ہیں، اس طرح سے اس کو بجایا جاتا ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آتا تھا یا پھر عید کا چاند نظر آتا تھا تو یہ نکارہ بجایا جاتا تھا، اور جس دورانیے میں ہمارے سپیکر مسجد میں نہیں ہوا کرتا تھا، آج تو وہاں پہ 3 مساجد ہیں اور تینوں میں سپیکر موجود ہیں، اور ہمارے مولوی صاحبان بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ بھیا کو اذان شروع کر دیتے ہیں، فجر کی اذان ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، انہوں نے یہ نیت کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوگا انہوں نے اذان دینا شروع کر دینی ہے، اور تینوں اکٹھے ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب سپیکر نہیں ہوا کرتا تھا تو رمضان میں جیسے ہی عید کا چاند دیکھا تو نکارہ بج گیا، اور پھر افطاری کے لیے بھی نکارہ بجتا تھا، اور صبح جب سحری ختم ہوتی تھی تب بھی نکارہ بجتا تھا۔ تو یہ ہم تھوڑا سا دوسری طرف چلے گئے، آ جاتے ہیں اسی طرف ایک مرتبہ پھر کہ آج چاند دیکھا جائے گا، اور اس کا رویت حلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ کیا رویت حلال کمیٹی اپنے طور پر اعلان کر دے گی، یا پھر تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، تھوڑا نہیں بلکہ کئی سال پہلے ماضی میں چلے جائیں؟ یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے۔ صدر ایوب خان ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے، وہ عامر بھی تھے، بہت طاقتور حکمران ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی رویت حلال کمیٹی کسی صورت میں موجود تھی۔ تو رویت حلال کمیٹی کا عید کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے تو مولوی صاحبان فکر مند ہوتے ہیں کہ ایوب خان صاحب تک یہ خبر پہنچائی جائے اور ان سے اجازت لے کر اعلان کر دیا جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحبان صدر کے اعلان کا یا صدر کی اجازت کا انتظار کریں؟ ایسے ہی ہوا تھا، اپنے بزرگوں سے ذرا پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے بھی اپنے بزرگوں سے ہی یہ بات سنی ہے، بزرگ یہی بتاتے ہیں، بلکہ اخبارات میں بھی ہم نے پڑھا ہے اور کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ مولانا صاحبان کی طرف سے چاند دیکھ لیا گیا، شہادتیں آ گئیں، آدھی رات ہو چکی تھی یا پھر آدھی رات کے قریب کا وقت تھا، تو ایوب خان صاحب سو چکے تھے، اور شاید وہ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ اگلے روز ان کو صبح 10 بجے بتایا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میرا انتظار کیوں کیا تھا؟ بہرحال لوگوں کو بتایا گیا، مولوی صاحبان کی طرف سے بتا دیا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، لیکن اس کا اعلان اگلے روز عید کے دن ہوا تھا، اور لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے، ظاہر ہے کہ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے روزے کھولے اور اس روز پھر عید منائی گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے، چاند نظر آتا ہے نہیں آتا، چاند نظر آ جاتا ہے تو ان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ جناب چاند نظر آ گیا ہے، عید کا کیا کریں؟ جناب چاند نظر آ گیا ہے، اعلان کر دیں۔ تو شہباز شریف صاحب پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے جس طرح سے ایوب خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرا انتظار کیوں کیا، بلکہ شہباز شریف صاحب کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں کہ اعلان کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس طرح سے ہمیں یاد ہے کہ سہیل افریدی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنتے ہیں، علی امین گنڈاپور کی جگہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا اور پوری رکاوٹیں ان کی طرف سے کھڑی کی گئی، اس کے باوجود بھی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فون پر بات ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب ان کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دیتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی
دی جائے، میں ان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہ سہیل آفریدی کہتے ہیں، یہ ذرا سن لیجیے ان کی اپنی زبانی۔ شریف صاحب کا انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی، میں نے ان کو کہا کہ میرے بانی کرے مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ یہ سہیل آفریدی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کہا گیا اور شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ابھی تک بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک بھی پوچھ کر نہیں بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کب ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب تک یہ خبر پہنچائی جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اعلان کرنا ہے، تو کیا کریں، وہ کہیں گے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جس طرح سے سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، 3 4 5 ماہ ہو گئے، اسی طرح سے شہباز شریف صاحب پوچھ کے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی عید کو بتائیں کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو آخر میں ہم مکتی گل مکاتے ہیں کہ آپ یقین رکھیں کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ یہ باتیں تو ہم نے ایسے ہی لائٹر نوٹ میں کر دی کہ شہباز شریف کو بتایا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے افغانستان میں آج عید ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، پاکستان میں یقینی طور پر جس طرح سے ان کو چاند نظر آ گیا، اگر واقعی چاند ان کو نظر آیا تو یقینی طور پہ ہمارے ہاں بھی آج ہی چاند نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس لیے آپ ابھی سے عید کی تیاریاں شروع کر دیجئے، اس پر نہ بیٹھے رہیے کہ سعودی عرب میں کل عید ہے تو ہمارے ہاں پرسوں عید ہوگی، افغانستان میں آج عید ہوگی تو ہمارے ہاں کل یقینی طور پر عید ہونی ہے۔ اس میں شرط ہم نے یہ رکھی ہے کہ اگر واقعی وہاں پہ چاند نظر آ گیا، اور کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ چاند نظر نہ آیا ہو اور طالبان حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہو عید کا، کیونکہ وہاں پہ معاملات انتظامی طور پر نہیں چلتے بلکہ مذہبی معاملات وہاں پہ مذہبی طور پر ہی چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ جتنا بھی اختلاف کر لیں، لیکن مذہب کے حوالے سے وہ ہم سے زیادہ کٹر اور سخت واقع ہوئے ہیں، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ عید کا چاند نظر نہ آیا ہو اور وہاں پہ کوئی پوپلز بیٹھ کے اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔